معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آیت الکرسی حرف بحرف تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک مکمل تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ناظرین، اس چینل پر کمپلیٹ قرآن پاک حرف بحرف تجوید کے ساتھ اپلوڈ کیا جائے گا۔ چلیے اب ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھ اللہ، ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کے لام کو پر بھی پڑھا جاتا ہے اور باریک بھی پڑھا جاتا ہے۔ جب اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، کھڑی زیر ہو، اس صورت میں باریک پڑھا جاتا ہے، اور اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، اس صورت میں زبر ہو، پیش ہو، کھڑا زبر ہو، ٹھیک ہے، اس صورت میں پر پڑھا جاتا ہے۔ اب یہاں پر زبر ہے اس لیے یہاں پر اسے پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر اللہ عز و جل کے نام کو پر پڑھیں گے۔ اور سیکنڈ میں یہ دیکھو، یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے، الف سے پہلے زبر، الف مد، حروف مدہ کے بعد حمزہ، یہ حمزہ الف نہیں ہوتا، حمزہ ہوتا ہے، یہ اس بات کا خیال رکھیں، یہ کافی غلطی کی جاتی ہے۔ یہ دیکھو، اگر یہ خالی ہو تو اس صورت میں الف پڑھا جاتا ہے، جیسے کہ یہ ہے، اگر اس کے اوپر کوئی متحرک ہو، یعنی کوئی حرکت آ جائے، کوئی تنوین آ جائے، اس صورت میں یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ علیحدہ کلمہ ہے، یہ علیحدہ کلمہ ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل، مد منفصل کو 2 انگلی کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ اور یہاں پر جب ہم وقف کریں گے، وقف جائز کی علامت ہے، یہاں پر ٹھہرنا بہتر ہے، یہاں پر جب ہم وقف کریں گے اس صورت میں یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، حروف مدہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہاں پر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے۔ اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا، یہاں پر جب ہم یہاں پر وقف کریں گے، ٹھیک ہے، اس صورت میں یہ ساکن میں تبدیل ہو جائے گا، اس صورت میں یہاں ساکن میں، یعنی یہاں پر جزم آ جائے گی، یہ والی جزم، یہ دیکھو ایسی جزم، ٹھیک ہے، ایسی جزم آ جائے گی وقف کی صورت میں، اس صورت میں یہاں پر مد عارض ہوگا، کیسے؟ حروف مدہ کے بعد، یہ حروف مدہ ہے، اس کے بعد عارضی سکون۔ عارضی سکون کون سا ہوتا ہے؟ جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو جائے، ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد عارضی سکون، مد عارض، مد عارض کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ الحی القیوم۔ اب یہ دیکھو، یہ حمزہ ساکن ہے، یہ الف نہیں ہے، میں نے کو پہلے بتایا، اگر اس کے اوپر کوئی متحرک، کوئی جزم، کوئی تنوین آ جائے، اس صورت میں یہ حمزہ پڑھا جاتا ہے، الف نہیں پڑھا جاتا ہے۔ یہ دیکھو حمزہ ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، یہ کسی بھی حرف پر جزم ہو اس کو ہم ساکن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ حمزہ ساکن کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ حروف لین ہے، حروف لین کے بعد عارضی سکون، اس صورت میں مد لین عارض، اس کو 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے ہم۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض۔ یہاں پر غنہ ہوگا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا۔ حروف اخفا کون کون سے ہیں؟ تا، ثا، جیم، دال، دال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، فا، قاف، کاف، یہ حروف اخفا ہیں۔ یہ میں نے اسی چینل پر میں نے لیسن نمبر 12 بدری قاعدہ اپلوڈ کیا ہے، اس میں سارا یہ غنے کے بارے میں نے بتایا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر غنہ ہوگا، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، نون ساکن کے بعد دال، یہ دال حروف اخفا میں سے ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ۔ اچھا، یہاں پر مد منفصل ہو رہی ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، حروف مدہ یہ کھڑی حرکات ہے، کھڑی حرکات حروف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل ہے، اس کو 2.5 انگلی کے برابر کھینچ کے ہم پڑھیں گے۔ عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اچھا، یہاں پر غنہ ہوگا، ٹھیک ہے۔
ولا يحيطون بشيء من. अच्छा यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हरूफ मद्दे के बाद हमजा दूसरे कलमे में 3 उंगलियों के बराबर हम खींच के पढ़ेंगे. यहाँ पर अगर हम वक्फ करेंगे उस सूरत में यहाँ पर मद्दे आरिद होगा. कैसे? हरूफ मद्दे के बाद आरजी सुकून. आरजी सुकून वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए. जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे ये जज़म में तब्दील हो जाएगा. हरूफ मद्दे के बाद आरजी सुकून, इस सूरत में मद्दे आरिद होगा. अगर हम यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे उस सूरत में यहाँ पर मद्दे मुनफसिल हरूफ मद्दे के बाद हमजा इसी कलमे में, ये एक ही कलमा है ना, ये हरूफ मद्दा, इसके बाद हमजा इसी कलमे में मद्दे मुत्तसिल, उसको 2 अढ़ाई उंगली के बराबर हम खींच के पढ़ेंगे. कब? जब हम यहाँ पर वक्फ नहीं करेंगे. और अगर हम यहाँ पर वक्फ करेंगे उस सूरत में मद्दे आरिद को 3 उंगलियों की मिकदार के बराबर खींच के पढ़ा जाता है. इल्मिही इल्ला बिमा शाअ. अच्छा यहाँ पर आखिर में हम इसको हम झटका देंगे थोड़ा सा. कैसे? ये हमजा साकिन हो जाएगा. हमजा साकिन को कैसे पढ़ते हैं? हमजा साकिन को हमेशा झटका दे के पढ़ा जाता है. बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा. अच्छा यहाँ पर हम वक्फ करेंगे उस सूरत में मद्दे आरिद होगा. हरूफ मद्दा है, इसके बाद आरजी सुकून. ये जब हम यहाँ पर वक्फ करेंगे उस सूरत में ये साकिन में तब्दील हो जाएगा, यानी आरजी सुकून. आरजी सुकून किसे कहते हैं? वक्फ की वजह से कोई हर्फ साकिन हो जाए. वहुवल अलियुल अज़ीम. यहाँ तक आयतुल कुर्सी कंप्लीट हो गई और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.